ساتھ ساتھ لیکچر اس میں آ رہا ہے اس کو تیار کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی اور بہت کم ٹائم میں ہو جائے گی. سو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. جی پہلا سوال ہے ہمارا. ہم لوگوں نے کل پیپر کیا تھا 2015 کا. ہم لوگوں نے تاریخ ادب العربی کا پیپر دیکھا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا امرؤ القیس کو. ٹھیک ہے, امرؤ القیس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. اس کا پورا واقعہ, اس کی شاعری میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں یہ ہم نے دیکھا, پورا اس کی حالات زندگی. وہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی تھی. اس کے بعد اب ہمارے پاس جو ہے آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے زہیر بن ابی سلمہ. ٹھیک ہے, پہلے ان کے بارے میں تھوڑی سی مختصر چیزیں جان لیں تاکہ آپ کو عربک سمجھنے میں آسانی ہو, اور پھر آپ اس کو میں شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو یاد بھی کر سکیں پیپر کے لیے. سو زہیر بن ابی سلمہ جو ہے ہم نے کل امرؤ القیس کو پڑھا تھا جو کہ اصحاب معلقات میں سے تھا. اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ جو ہے یہ بھی اصحاب معلقات میں سے ہے. اصحاب معلقات کا مطلب ہے جاہلی دور کے شعراء میں سے ہیں جن کی شاعری بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے نا حکمت کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ضرب الامثال کا شاعر بھی کہا جاتا ہے ان کو. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاعر التجارب بھی ان کو کہا جاتا ہے, یعنی تجربات کا شاعر, جو بڑے تجربات کیا کرتا تھا, اپنے تجربات کو جو ہے اپنی شاعری میں ڈسکس کیا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ ان کو عبید الشعر بھی کہا جاتا ہے, یعنی شاعری کا غلام کہا جاتا ہے. یہ شاعری ان کی غلام تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ان کے لقب ملتے ہیں, لیکن جو زیادہ تر مشہور لقب ہے ان کا وہ یہی ہے کہ شاعر الحکمہ, حکمت کا شاعر ہوتا تھا, یعنی ان کی شاعری جو ہے وہ حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان کی جو زیادہ شاعری تھی وہ حرم بن سنان ہے اور حارث بن حلزہ, یہ دو سردار تھے اس زمانے کے. ان کا واقعہ یہاں پہ آئے گا بھی. تو زیادہ تر شاعری جو ہے اس کی ان دو بادشاہوں کے درمیان, ان دو سرداروں کے گرد ہی گھومتی تھی, کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی صدیوں پرانی لڑائی جو تھی نا وہ ختم کروائی تھی. اور انہوں نے سرداروں نے اپنے پاس سے جو ہے نا اپنے مال میں سے جو مقتولین تھے, قتل ہو چکے تھے جنگوں میں, ان کی دیتیں دی تھی. تو لہٰذا اس کو وہ چیز بڑی نا اچھی لگی کہ سرداروں کو ایسا ہونا چاہیے, تو اس نے زیادہ تر شاعری جو کی ہے وہ اسی کے بارے میں کی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی پہلی بیوی جو تھی اوفا, تو ان کی یاد میں ان کے بارے میں ان کے اوصاف بیان کی ہیں. اس طرح کی ان کی شاعری ہے. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں. ان کو دیکھیے گا آپ لوگ. پہلا سوال ہے, سوال نمبر 2 ہونا چاہیے, یہ 3 لکھا ہوا ہے. زہیر بن ابی سلمہ شاعر حکمہ. ٹھیک ہے, بیانہ, ان کو آپ بیان کریں. ہوا زہیر بن ابی سلمہ, ان کا نام جو تھا وہ زہیر تھا. ابی سلمہ مطلب ان کے والد کی کنیت تھی, تو اسی وجہ سے یہ زہیر ابی سلمہ کے نام سے مشہور ہوئے. اور سلمہ ان کی بہن کا نام تھا. ٹھیک ہے, یعنی ان کے والد کی کنیت ابی سلمہ اسی لیے مشہور ہوئی تھی. اور یہ قبیلہ مزنیہ سے تھے, مزنی قبیلہ سے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ قبیلہ مزنیہ سے تھے. اب ان کے بارے میں آگے آتا ہے کہ مزنیہ جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ مزر کی شاخ میں سے تھا. ٹھیک ہے, جا ابوہ, ان کے والد آئے تھے حاجزن, یعنی حاجز کے علاقہ سے, بلاد نجد, حاجز کے علاقہ میں آئے تھے. کہاں سے؟ نجد کے علاقہ سے. ٹھیک ہے, نجد کے علاقہ سے, حاجز کے علاقہ میں آئے تھے. وَأَقَامَ هُنَاكَ, اور وہاں پر انہوں نے کیا کی, اقامت اختیار کر لی. یعنی ان کے والد بیسیکلی کہاں سے تھے؟ نجد کے علاقہ سے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ اسْمُ أَبِيهِ, اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ ربیعہ بن رباح. ٹھیک ہے, یہ اس کو درست کر لیجئے گا, یہ ریاح نہیں ہے, یہ لفظ ہے ربیعہ بن رباح. ان کے فادر کا نام تھا وَكُنْيَتُ ابو سلمہ, اور ان کی کنیت جو تھی وہ ابو سلمہ تھی. اس کو ابی سلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ایکچوئل میں یہ سلمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولیدہ, پیدا ہوا تھا زہیر. اب یہاں پہ لفظ والد لکھا ہوا ہے, یہ بھی کریکٹ کر لیجئے گا کہ یہ لفظ ہے ولیدہ زہیر فی حاجز. ٹھیک ہے, حاجز یہاں پہ علاقہ, یعنی حاجز کے علاقہ میں پیدا ہوا تھا, اور اس کی پیدائش جو ہے وہ 520 میلادی تقریباً بتائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے وتوفا ابو, اور ان کے والد جو تھے وہ وفات پا چکے تھے. یعنی ان کے جو پہلے والد تھے نا ان کی وفات ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا وتوفا ابو لما کانا صغیرن, ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی جب یہ کیا تھے, چھوٹے تھے, یعنی بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے. وتزوجا, اور ان کی ماں نے نکاح کر لیا تھا اوس بن حجر. ٹھیک ہے, اوس بن حجر کے ساتھ ان کی ماں نے نکاح کیا تھا. اور یہ جو تھا اوس بن حجر جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وَكَانَ شَاعِرًا مَعْرُوفًا, اور یہ اس زمانے کا, یعنی جاہلی زمانے کا معروف اور مشہور شاعر تھا. فاستفاد زہیر منہ, تو زہیر نے کیا کیا, اس سے استفادہ کیا, یعنی اس سے شاعری سیکھی جو ان کے دوسرے والد تھے. ٹھیک ہے, کما انہ استفادہ من خال ابیہ, جیسا کہ انہوں نے اپنے باپ کے خالو سے استفادہ کیا, یعنی اپنے باپ کے خالو سے مراد یہاں پر کہیں پر ماموں بھی ہوتا ہے, خالو بھی مراد ہوتا ہے.
تو انہوں نے شاعری سیکھی، اور باپ کے خالو کا نام جو ہے بشامہ بن غدیر تھا، ٹھیک ہے. اب یہ بشامہ جو تھا من اشرف الغطفانی، قبیلہ غطفان کے معزز شرفاء یا معزز لوگوں میں سے تھا. کانا کما کان شاعرا عظیما، جیسا کہ وہ ایک عظیم شاعر تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کے بارے میں ہم نے کچھ بیسک معلومات دیکھی ہیں کہ وہ کیا تھا اور کس سے اس نے شاعری سیکھی تھی. اور یہاں پر تھوڑی سی نا کریکشن کرنے والی ہے عبارت میں. یہ دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہوا نا وختارہ زہیر سلمیٰ و خنسا، یہ جہاں سے عبارت یہ ہے کہ ولی زہیر اختانی، زہیر کی دو بہنیں تھیں سلمیٰ اور خنسا. کانتا شاعرتین، اور دونوں کی دونوں وہ کیا تھیں؟ شاعرہ تھی. کما کان ابنہ، جیسے کہ اس کے بیٹے کعب شاعر تھا، اسی طرح وکان ابنہ بجیر شاعرن، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کا ایک بیٹا کعب بھی شاعر تھا، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. کعب بن زہیر کا ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا تھا نا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر گفٹ کی تھی، وہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، کعب بن زہیر، اور دوسرا ان کا بیٹا تھا بجیر بن زہیر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کانا زہیر من اسرت الشعرائی، اور جو زہیر جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں زہیر بن ابی سلمہ، یہ جو تھے شاعر گھرانہ سے تھے. اسرہ کہتے ہیں گھرانے کو، خاندان کو. فکانہ مزنین، اور یہ مزنی تھے. ولیکن نشأ فی بنی غطفان، لیکن انہوں نے قبیلہ بنی غطفان میں ان کی پرورش ہوئی تھی. قبیلہ بنی غطفان وہی تھا جن کے درمیان جو ہے نا وہ لڑائی چل رہی تھی، لیکن وہاں پر ان کا خاندان جو تھا یہ بڑا ادب میں اور شاعری میں مشہور ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہاں سے کرنے کے بعد آگے جو ہے نا وہ ایکسٹرا دیا ہوا ہے، اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو میں آپ کو شارٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد بھی ہو اور وہ یاد رہ بھی جائے، تاکہ آپ پیپر میں اس چیز کو لکھ سکیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے اسکپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو لینا ہے دوبارہ سے. ثم تزوج زہیر، یہاں سے اٹھانا ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے جو ہم نے ذکر کرنی ہے. ثم تزوج زہیر امراتن، ٹھیک ہے، زہیر نے شادی کی ایک عورت سے، امراتن اخرى، ٹھیک ہے، ایک عورت سے شادی کی. پہلے اس سے ایک شادی کی تھی اس نے یہاں سے. تزوج امراتن من بنی فہر بن مرہ، قبیلہ فہر بن مرہ کی عورت سے اس کے باپ نے شادی کروا دی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ بنی نہیں، تو لہٰذا پھر اس نے ایک اور شادی کی. زہیر نے امراتن اخرى، دوسری عورت سے، اسمہا لیلا، جس کا نام کیا تھا؟ لیلا تھا. وکنیتہا، اور اس کی کنیت جو تھی اوفا، ٹھیک ہے. یہ اوفا جو خاتون ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اس کی شاعری میں بہت زیادہ ان کا رول ہے، انہوں نے ان کے بارے میں بہت زیادہ شاعری کی ہے. اچھا جی، اب آگے دیکھیے گا. فولدت لہ اولادن، تو ان سے جو ہے نا، یعنی اس اوفا سے اس کی بہت ساری اولاد پیدا ہوئی تھی زہیر کی. کثیرتن کا معنی ہے بہت ساری. ولکنہم ماتوا جمیعا، لیکن وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو گئے تھے. قبل ان یکبروا، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہوتے، یعنی وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچتے یا جوانی کو، یعنی بچپن میں ہی بچے پیدا ہوتے اور بہت سارے ہوئے تھے لیکن وہ فوت ہو جاتے تھے. ولم یبق منہم احد، ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا تھا، یعنی کوئی ایک اولاد بھی نہیں بچی تھی. فطلق امرأتہ، تو زہیر نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو طلاق دی. وتزوج مرۃ اخرى، پھر ایک اور اس نے شادی کی، ٹھیک ہے. یعنی اب ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اس نے کیا کیا؟ ان کو ڈائیورس دے دی، اور اس کے بعد ایک اور عورت سے شادی کی. اسمہا کبشہ بنت عمار، ٹھیک ہے، جس کا نام کبشہ بنت عمار تھا. یہ پرسنالٹیز یاد رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اوفا والی کیونکہ ان کا شاعری میں بہت زیادہ ذکر ہے، اور دوسری پرسنالٹی جو ہے کبشہ بنت عمار میں یہ عورت تھیں، اور یہ من بنی عبداللہ ابن غطفانہ، ٹھیک ہے. یہ قبیلہ غطفان کے میں سے ایک عورت تھی کبشہ بنت عمار. اب یہ کیوں مشہور تھی؟ کیونکہ ان سے دو بیٹے ان کے ہوئے تھے زہیر کے، جن کا نام کعب تھا اور بجیر تھا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ آگے دیکھیے گا اس کو. فولدت لہو ابنینی، اور ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے، یا اس نے پیدا کیے زہیر کے لیے دو بیٹے، کعبن و بجیرن، کعب اور بجیر. اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے کہ بنتین سلمیٰ و خنسا، جبکہ یہ دونوں جو ہے نا یہ سلمیٰ اور خنسا ان کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے. وکانت کبشہ ضعیفۃ العقل، اب جو کبشہ تھی نا یہ کم عقل تھی، ٹھیک ہے. ضعیفۃ الرأی والعقلی، یعنی یہ کم عقل تھی، ان کے پاس سمجھدار خاتون جیسے تھیں وہ نہیں تھی. کیوں؟ فإنها كانت تتكلم، کیونکہ یہ جو گفتگو بہت زیادہ کیا کرتی تھی. وتنفق كثيرا، اور بہت زیادہ فضول خرچ جیسے ہوتے ہیں وہ تھی. تو فساق زہیر، زہیر جو ہے اس سے تنگ آ گیا تھا. وأراد أن يرجع إلى زوجته المطلقة، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ رجوع کرے. یرجع یعنی واپس لوٹے، یا دوبارہ اس نے سوچا إلى زوجته المطلقة، یعنی اپنی مطلقہ جو پہلی بیوی ہیں اوفا، ان سے دوبارہ نکاح کرنے کا اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے. اوفا مرتن اخرى، دوسری مرتبہ، بعد 20 سال کے بعد، ٹھیک ہے. سنتن کا مطلب ہے سال. 20 سال کے بعد اس نے دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ اوفا سے دوبارہ سے نکاح کر لے.
वलाकिन्नहा रफ़ज़त, लेकिन जो वो थी ना उम्मे औफ़ा, उन्होंने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था ज़ालिका, इससे, यानी कि वो निकाह नहीं कर रही थी। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट पैरा है। उसके बाद है वकाना ज़ुहैरु मिनल मुअम्मिरीन। ठीक है, अब मुअम्मिरीन कौन होते हैं, यानी उम्र से आप इसको याद रखेंगे, ऐसे शायर जिनकी लंबी उम्रें थी, जो 100 साल को पहुँचे हों या उससे ज़्यादा की उम्र को पहुँचे हों, या 100 साल के करीब करीब तरीन उम्र को पहुँचे हों, तो ऐसे शुआरा को जो है मुअम्मिरीन, जिनकी तवील उम्रें होती हैं, लंबी उम्र वाले शायर हैं, तो उसमें ज़ुहैर बिन अबी सुलमा का नाम भी आता है कि ये मुअम्मिरीन शुआरा में से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं ऑप्शन में हमारे पास, वैसे तो मोस्टली ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, जिनको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में वो ना हो, ये वाली पर्सनैलिटी हो, तो आप इनके बारे में भी मुअम्मिरीन लिख सकते हैं। उसके बाद है माता क़ब्ला बअसती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वसल्लम की बअसत यानी मबूस होने से पहले इनकी वफ़ात हो चुकी थी। और बाद लोग कहते हैं जब इनकी वफ़ात हुई थी तो ये तकरीबन कितने थे, 90 सनतन तकरीबन, यानी 90 साल इनकी उम्र थी। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा इख्तलाफ आपने लाजमी ऐड करना है। एक लाइन का मैं करवा देती हूँ शॉर्ट करके आपको, ताकि आपको पॉइंट बना के जब आप लिखें वफ़ात का पॉइंट हेडिंग दें, उसके बाद उनकी शायरी की दें, उनकी हयात की, नशाती ही व हयाती ही, इस तरह करके ना आप लोग देंगे तो हेडिंग तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का सॉल्व हो जाना है। तो ये आप ज़रूर कॉल लिखिएगा, व नजिदु अक़वालन कसीरतुन। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा कॉल इनके बारे में पाते हैं, फ़ी सन वफ़ात ही, इनकी वफ़ात के सन के बारे में। यानी लोग कोई कहते हैं कि इन्होंने ज़माना इस्लाम पाया था, आप सल्लम की नबूवत से पहले वफ़ात नहीं हुई, नबूवत के बाद हुई थी, तो लोग कहते हैं अगर ऐसा होता तो ये ज़रूर ईमान लाते। डिफरेंट कॉल हैं, लेकिन यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि वनजिदु अक़वालन कसीरतन फ़ी सन वफ़ात ही, हम बहुत सारे अक़वाल पाते हैं, ठीक है, इनकी सन वफ़ात के बारे में। वल कौल सही, और जो सही कौल है, हुवल्लज़ी ज़करनाहु, वही कौल जो हमने ज़िक्र कर दिया। ठीक है, वह हुआ, और वो कौल ये है, अन्नहु माता, इनकी वफ़ात हुई थी, वफ़ात पा गए थे, क़ब्ल मुबअसिर रसूली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले, बस। उसके बाद आगे आपको नहीं ऐड करना कुछ भी। ठीक हो गया। उसके बाद हाँ जी, ये ना अखलाक हूँ, यहाँ से आपने इनकी हेडिंग डालनी है। ठीक है, इनके अखलाक और आदात के बारे में यहाँ से पॉइंट उठाने हैं कि इनके अखलाक कैसे थे। वकाना रजुलन हकीमन, और ये जो एक हकीमाना यानी हकीम या हकीमाना इंसान थे, ये हकीम टाइप एक शख्सियत थी। ज़ा अखलाकन अलैहि, ठीक है, ये बल्कि अलैहि नहीं, उलियतिन है लफ्ज़, ज़ा खलाकिन उलियतिन, यानी ये जो थे ना आला अखलाक के मालिक थे। कबीरुन नफ्सी, ठीक है, और ये क्या थे, कबीरुन नफ्स थे, यानी इनका बहुत बड़ा ज़र्फ था। ठीक हो गया। और करीमन का मतलब जो है वो क्या थे, सखी थे। करीमन का मतलब है ये क्या थे, एक मिनट, करीमन का मतलब है कि ये मुअज़्ज़िज़ थे। जवादन का माना क्या है जी, ये सखी थे। हलीमन का माना है ये बुर्दबार थे। फ़रफ़अल क़ौम मंज़िलतहु, और कौम में उनका मर्तबा जो है ना वो बुलंद हो गया, और कौम ने उनको क्या कर दिया, वजअलूहु सय्यिदन लहुम, उनको अपना सरदार बना लिया। ठीक है, जब सरदार बन गए थे कौम के ये ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, फ़अस्बह कसीरुल माली व सरवतिन, तो इनके पास क्या हो गया, ज़ाहिरी बात है, तो ये कसीरुल माल और दौलत वाले हो गए थे। वकाना मुमिनन बिल्लाही, और ये अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। वल बासी, और आखिरत के दिन पर, यानी उठाए जाने के दिन पर यकीन रखते थे। इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह को तो मानते थे, दीन इब्राहीमी पर थे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो है ना ये फिर छोड़ देना है यहाँ से, और फिर आपने अगला पैराग्राफ ऐड करना है, ये वाला, जिसके अंदर ना हमें ये मिलता है कि ज़ुहैर बिन अबी सुलमा पर्सनैलिटी हैं और इनकी शायरी की वाकई कोई अहमियत और हकीकत है, तो हमने यहाँ से पैराग्राफ ऐड करना है। ठीक है, ये है जुमियत अबियातुन, जमा किए गए हैं, अबियात कहते हैं अशार ज़ुहैर के, फ़ी दीवानिन, एक दीवान में। ठीक है, यानी उसको एक किताबी शक्ल दी गई है, और उस किताब की शरह किसने की है, शरहहु अस्सालिब। ठीक है, जिन्होंने इमाम सालिबी जो है इन्होंने इनके दीवान की शरह की है, तशरीह की है। तूजदु नुस्ख़त ही, और उनका जो नुस्खा वो पाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इमराउल कैस का, जो दारुल कुतुब मिस्रिया था, वहाँ का तबात खाना, छापा खाना जो किताबें नशर करता है, उन्होंने भी इनके नुस्खों को जो है ना वो शाये किया है। वतूजदु अखबारी व अक़वाली व अशारी, इसी तरह इनके जो अखबार, इनके बारे में इनके ख़बरें, और इसी तरह इनके अक़वाल, इनके अशार जो है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, फ़ी कुतुब तारीख़ी, तारीख़ की किताबों में, वल अदबी, और अदब की किताबों में, कम मिस्लु किताबिन, जैसे कि किताब अश्शअर व शुअरा में मिलती है, इनके बारे में हमें मिलता है। अश्शअर व शुअरा जो है इब्न कुतैबा की किताब है, और किताबुल अगानी, ये आपने नाम याद रखने हैं। ठीक है,
یہ بکس جو آتی ہوتی ہیں نا، یہ جس طرح اب یہ بک ہے اس کے ساتھ اس کا رائٹر کا نیم دیا ہے، سم ٹائمز MCQs میں یہ آ جاتے ہوتے ہیں، تو آپ یہ جو آپ لوگوں کے سبجیکٹیو میں آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اچھے سے یاد کر لیں. اور یہ جو لوگ PPSC کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا پھر FPSC کی، ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، انٹرویوز میں بھی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز یہ بکس کے بارے میں نا کافی سارا اس میں PPSC کے پیپر میں آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الاغانی جو ہے اسی طرح یہ کتاب ہے. ابو الفرج الاصفہانی کی کتاب ہے. یعنی ان بڑی بڑی کتابوں میں خزانۃ الادب، ٹھیک ہے، عبد القادر البغدادی کی، اس طرح کی کتابوں میں جو ہے وہ زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھی ان کی پرسنالٹی. اب ہم ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کس طرح تھی. یہ والی ہیڈنگ ہم نے ڈال لی ہے. ٹھیک ہے. شعر ہو و فن ہو، کچھ بھی اس کو بنا لیں گے ہیڈنگ. اس کے بعد ہے یعد، شمار کیا جاتا ہے زہیر کو من اصحاب المعلقات، اصحاب معلقات میں سے. یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. انہوں نے قصیدہ لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. نظم معلقته فی مدح حرم بن سنان، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا قصیدہ لکھا تھا حرم بن سنان کی مدح میں. حرم بن سنان اور حارث بن عوف، یہ دو وہی بڑے سردار ہیں جنہوں نے قبیلہ بنی ابس اور ذبیان، یہ دو قبیلے تھے جن کے درمیان میں بہت عرصے سے لڑائی چل رہی تھی. ٹھیک ہے. اب لڑائی کس بات پر تھی؟ لڑائی اس بات پر تھی کہ یہ دو قبیلے زمانہ جاہلیت میں گھوڑیوں کی ریس کرواتے تھے. ٹھیک ہو گیا. یعنی گھوڑے اور گھوڑیوں کی ریس کرواتے تھے، اور ریس میں ایسا ہوا تھا کہ ایک قبیلے کی گھوڑی جو ہے وہ جیت گئی تھی اور دوسرے قبیلے کی گھوڑی جو ہے نا وہ ہار گئی تھی. لہٰذا جن کی گھوڑی ہار گئی تھی انہوں نے جیتنے والے قبیلے کی گھوڑی کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے. تیروں سے مار دیا تھا یا جیسے بھی اس کو قتل کر دیا تھا. لہٰذا جو ہے نا وہاں سے جنگ چھڑی، اور پھر یہ جنگ گزرتی گئی، چلتی گئی. وہ بہت سال یہ جو ہے جنگ چلتی رہی، جاری رہی نا. اور پھر اس میں بہت سارے ان کے لوگ مر جاتے، کبھی ان کے لوگ مر جاتے. تو اسی علاقہ میں، اسی ماحول میں زہیر بن ابی سلمہ کی پرورش ہوئی. تو لہٰذا یہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ ایسا ہوا. پھر یہ حرم بن سنان اور حارث بن عوف جو ہے یہ اس وقت بادشاہ تھے، سردار تھے قبیلوں کے. تو انہوں نے کیا کیا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کروائی. ٹھیک ہے. صلح کروانے کے بعد پھر اپنے مال میں سے جو ہے نا ان کی دیتیں دی، یعنی جو مر گئے تھے ان کو پیسے وغیرہ جو بھی ان کا ہوتا تھا قصاص وہ دیا. تو لہٰذا پھر اس کو یہ ان کا فین ہو گیا زہیر نا، حرم بن سنان اور حارث بن عوف کا فین ہو گیا. تو اپنی شاعری میں جو ہے نا بہت زیادہ ان کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے جو رائٹر ہیں وہ اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس کو یہاں سے دیکھ لیجئے گا. امید ہے اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یعد زہیر من اصحاب المعلقات، شمار کیا جاتا ہے زہیر کو اصحاب معلقات میں سے. نظم معلقته، اس نے اپنے معلقہ کو کیا کیا ہے، نظم کیا ہے، منظم کیا ہے. فی مدح، کس کی تعریف میں، مدح میں. حرم بن سنان، یہ مرم لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا. حرم بن سنان والحارث بن عوف، ٹھیک ہے، اور حارث بن عوف کی مدح میں. اس کے بعد ہے بعد ان صلح بین ابس و ذبیان، اس میں عبارت بہت الٹ پلٹ لکھی ہوئی ہے. اچھا جی. ابس اور ذبیان کی انہوں نے درمیان صلح کروائی تھی. واداءۃ المقتولین من مالہما، اور اپنے مالوں میں سے ان کی مقتولین کی دیتیں ادا کی تھیں. لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا زہیر نے کیا کیا، فمدحہما، تو ان دونوں کی مدح کی زہیر نے، علی صنعہما الجمیل، اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے جو ہے نا اس نے ان کی مدح کی تھی. اچھا جی. یہاں سے پھر آگے جو ہے نا پھر اس نے آگے اپنا بتایا ہے کہ وہ کس طرح، مطلب اس نے، ایک منٹ. اچھا جی. اس نے پھر آگے بتایا کہ جو جوائن کر رہے ہیں نا کلاس، تو میں نے یہ سارا آل ایڈمٹ کیا ہوا ہے، کائنڈلی آپ جوائن کر لیں کلاس. کوئی اس میں پرائیویسی نہیں ہے، تو یا پھر ٹائم پہ تھوڑا سا ہو جائے نا، یہ درمیان میں ڈسٹرب نہ ہو ہم لوگ. اینی ویز چلیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پر اب اس کے معلقہ میں بتا رہا ہے کہ پہلے اس نے کیا کیا. اس نے کھنڈرات کا ذکر کیا. یہ ویسے میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس والے پیراگراف میں 3-4 لائنوں میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کھنڈرات کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس نے زمانہ جاہلیت میں جیسے ہوتا ہے جانوروں کا، سوکھے جانوروں کا، جانوروں کی مینگنیاں جیسی ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا. گھاس جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا. پھر وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے پھر 2 سرداروں کی جو ہے نا حرم، یہ دیکھیں حرمن و حارثن، ٹھیک ہے، جنہوں نے صلح کروائی تھی، ان کی تعریف بیان کی. بہرحال یہ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کے نالج میں ہو. یہاں تک آپ نے اس کو کرنا ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ والا پیراگراف لینا ہے. اچھا جی. اب شمار یہ وہی بات ہے جو اوپر گزر چکی ہوئی ہے. وَيَعُدُّ زُهَيْرًا مِنَ الشُّعَرَاءِ طَبْقَةِ الْأُولَى، اور شمار کیا جاتا ہے زہیر کو طبقہ اولا میں سے.
شعراء کا جو یعنی کہ فرسٹ ایک گروپ سمجھ لیں نا، جسے ہم کہتے ہیں ٹاپ 10 کہتے ہیں، یا ٹاپ فرسٹ کہتے ہیں، یا ٹاپ 3 کہہ لیں، ٹاپ 3 ویسے زیادہ ٹھیک رہے گا۔ ٹاپ 3 جو تھے نا شاعر تھے زمانہ جاہلیت میں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ زہیر بن ابی سلمہ کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل تو امرؤ القیس آتا ہے، دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن کلثوم ہے دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ زہیر بن ابی سلمہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی بات وہ یہاں سے کہہ رہے ہیں، وَيَعُدُّ زُهَيْرُ مِنَ الشُّعَرَاءِ طبقۃ الأولى، طبقہ اولا میں سے شمار کیا جاتا ہے، فی العصر الجاہلی، زمانہ جاہلیت میں، مع امرؤ القیس و عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم اور امرؤ القیس کے ساتھ ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے، وغیرہما من اصحاب المعلقات، اور ان کے علاوہ جو ہے اور بھی اصحاب معلقات ہیں، وهو احد الثلاثة المقدمین من سائر الشعراء، اور یہ تمام شعراء میں سے تیسرے مقدمین شعراء ہیں۔ مقدمین کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا ابھی ٹاپ لسٹڈ جو 3 شاعر ہوتے ہیں ان میں سے تیسرے یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آگے بتایا جائے کہ ان کی تقدیم میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، پہلے نمبر پہ امرؤ القیس سے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ اس کو نہ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنا میں آپ کو شارٹ کروا رہی ہوں آپ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کا یہ سوال تیار ہو رہا ہے، اور 20 نمبر کا سوال آنا ہے پیپر میں، امید ہے یہ ضرور آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں تاکہ آپ کے پیپروں کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پھر لاسٹ ٹائم پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ والا پیراگراف، یہاں سے آپ اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ والی چیز آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے، اور بہت آسان بھی ہے۔ ورویہ، اور روایت کیا گیا ہے، ان سیدنا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ قال فی زہیر، کہ انہوں نے زہیر کے بارے میں یہ بات کہی تھی، کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، کان لا یعاضل فی الکلام، کان لا یعاضل، کہ وہ نہیں کرتے تھے، عاضل کہتے ہیں خلط ملط کرنا، ٹھیک ہے، چیزوں کو ملا دینا، گھما پھرا دینا۔ تو یہ زہیر کی یہ خوبی تھی ان کی شاعری کی کہ وہ کلام کو خلط ملط نہیں کرتے تھے، یعنی بعض کو بعض کے حصے سے ملاتے نہیں تھے، فی الکلام، کلام میں، وکانہ یجتنب، اور وہ اجتناب کرتے تھے، وحشی الشعر، یعنی اپنی شاعری میں، وحشی کہتے ہیں نا اجنبی چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی اجنبیت، اکتاہٹ ہوتی ہے بندے کو پڑھ کے، یا کوئی ایسی عجیب و غریب چیزیں اپنی شاعری میں لانے سے اجتناب کرتے تھے، ولم یمدحوا، اور وہ نہیں مدح کرتے تھے، احد، کسی کی، بما فیہ، مگر جو اس میں ہوتی تھی، یعنی جیسے اکثر شعراء کی ہوتی ہے نا، وہ لمبی لمبی تعریفیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، تو لہٰذا وہ یہی بتا رہے ہیں کہ زہیر کے اندر یہ کوالٹی تھی، ایک تو یہ کہ وہ کلام کو خلط ملط نہیں کرتے تھے، کبھی یہاں سے وہاں پہنچ جانا، جیسے میں نے آپ کو ایک بتایا تھا استطراد کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شاعر جو تھا وہاں سے وہاں پہنچ جاتا تھا، یعنی ربط نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا زہیر کی شاعری میں یہ چیز نہیں ملتی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ وحشی شاعری لانے سے، اس طرح کے عجیب و غریب کلام یا سینٹینس لانے سے جو ہے نا وہ اجتناب کرتا تھا، جو مانوس نہ ہو، اور پھر وہ اسی بندے کی شاعری میں تعریف وہی کرتا تھا کہ جو اس بندے کے اندر ایکچول میں چیزیں پائی جاتی تھی، یعنی اگر وہ سخی ہے تو اس کی سخاوت کو بیان کرنا ہے، اگر سخی نہیں ہے تو اپنے پاس اس کو سخی نہیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ چیز ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ والی چیز لازمی ایڈ کرنی ہے، وقال ایضا لبعض ولد حرم بن سنان، وقال، اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لبعض ولد حرم بن سنان، حرم بن سنان کے اولاد میں سے کسی کو کہا۔ اب یہ حرم بن سنان وہی ہے جن کے بارے میں شاعری کی ہے، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا، تو یہ لفظ ٹھیک کر لیجیے گا، انشدنی کا یہاں پہ ہے انشدنی، ٹھیک ہے، تم مجھے سناؤ، بعض مدح زہیرن، زہیر کے کچھ الفاظ، تعریفی الفاظ، ابا کا، جو اس نے تمہارے باپ کے بارے میں جو زہیر نے شاعری کی تھی نا، تم مجھے وہ سناؤ، حرم بن سنان کی اولاد سے کہا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے کسی بیٹے سے کہا، فانشدہ، پس اس بیٹے نے اس کو سنا دیا عمر بن خطاب کو، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے کہا، انہ کان لیحسن فیکم القول، مطلب کتنا ہی خوبصورت کلام وہ تمہارے بارے میں کہا ہے، یعنی ٹھیک ہے، یعنی زہیر نے کتنا خوبصورت کلام، فیکم القول، تمہارے بارے میں کتنی پیاری باتیں کہی ہیں۔ فقال ابن الحرم، حرم کے بیٹے نے کہا، یعنی جو بادشاہ تھا اس کے بیٹے نے کہا، ولا وکنا واللہ لنحسن له العطایا، وکنا، اور بے شک ہم اللہ کی قسم اسے خوبصورت عطایا بھی تو دیتے تھے، یعنی ہم اسے تحفے تحائف دیتے تھے، اسے عطا کہتے ہیں نا، مطلب گفٹ دے دینا، کوئی چیز دے دینا، مطلب ہم نے جو دیا وہ بھی تو ہم نے بہت خوبصورت دیا ہے نا، تو آگے سے کتنی پیاری بات ہے وہ دیکھیے گا۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قد ذهب ما آتیتموہ، ٹھیک ہے، تحقیق چلا گیا ہے جو تم نے اس کو دیا ہے، یعنی تم نے اس کو کیا دیا ہوگا، مال دیا ہوگا نا، اونٹ دیے ہوں گے، زیورات، سونے چاندی، جو بھی دیا ہوگا وہ تو سب چلا گیا، فقد ذهب، قد ذهب ما آتیتموہ، جو تم نے اس کو دیا وہ تو چلا گیا، وباقی ما آتاکم، لیکن وہ چیز باقی ہے جو اس نے تمہیں دی، ٹھیک ہے، یعنی اس نے تمہارے باپ کی مدح کی، شعر و شاعری کی، وہ آج تک اتنے سال گزر چکے ہیں تو وہ چیز باقی رہ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ایڈ کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ والا پیراگراف چھوڑ دیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پھر اس والے پیراگراف پہ آ جائیں، اس میں سے 2 لائنیں کرنی ہے ہم نے۔
کان زہیر کثیر التنقیح، ٹھیک ہے، زہیر جو تھا نا وہ بہت زیادہ تنقیح کہتے ہیں کانٹ چھانٹ کرنے والا تھا، ٹھیک ہے، والتحقیقی اور ریسرچ بہت کرتا تھا، یعنی سوچ فکر کر کے ریسرچ کر کے تحقیق کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنی شاعری کو لکھتا تھا، فی شعر ہی اپنے شعر میں، ٹھیک ہے، یعنی کان زہیر کثیر التنقیح والتحقیق فی شعر ہی، اپنے شعر میں بہت زیادہ تنقیح کانٹ چھانٹ اور تحقیق کرتا تھا، خلاف عادت شعراء الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے شعراء کی عادت کے خلاف، یعنی وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے اتنا کانٹ بھی چھانٹ کرنا تحقیق کرنا اس کے بعد شعر لکھنا، لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا اسپیشلٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیراگراف بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ کان ینظم قصیدۃ فی اربعۃ اشہر، کہ وہ کیا کرتے تھے، کان ینظم، وہ منظم کرتے تھے یا وہ لکھتے تھے، قصیدۃ اپنے قصیدہ کو، فی اربعۃ اشہر 4 مہینے میں، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے شعر بنایا چلو جو لکھ کے دو آیا منہ میں کر دیا، نہیں، بلکہ وہ 4 مہینے لگاتے تھے، کوئی شعر لکھا، سوچا کیا، دیکھا ادھر ادھر سے پرسنالٹیز کو دیکھا، پھر وہ 4 مہینے لگاتے تھے، اس کے بعد وَيُنَقِّحُهَا فِي 4 أَشْهُرٍ، اور پھر اگلے 4 مہینے اس کو تنقیح کرتے تھے، یعنی اس کی کانٹ چھانٹ کرتے تھے، ثم يعرضها الناس فی 4 أشهر، پھر اگلے 4 مہینے اس کو لگ جاتے تھے، لوگوں کو پیش کرتے تھے، یعنی ان کا ایک جو قصیدہ تھا، ایک نظم کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک پوری غزل ٹائپ ایک قصیدہ جیسے آتا تھا، تو اس پر وہ پورا 1 سال لگاتے تھے، یعنی پہلے 4 مہینے میں اس کے 3 مراحل ہوتے تھے، پہلے مرحلے میں وہ صرف چیزوں کو لکھتے تھے، دوسرے مرحلے میں اس کی کاٹ چھانٹ کرتے تھے، پھر تیسرے مرحلے میں وہ لوگوں کے سامنے اس کو پراپر شکل میں لے کر آتے تھے، لہٰذا یہ یہاں تک کرنے کے بعد نا اس کے بعد یہ 3rd لائن پوری اسکپ کر دیں، یہاں سے جو ہے نا یہ والی یہاں سے 4 لائن سے آپ نے اٹھانا ہے اس کو دوبارہ سے، کیونکہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات نا، فَبِذَلِكَ كَانَ يُتِمُّهَا فِي حَوْلِ كَامِلٍ، اسی طرح وہ مکمل کرتے تھے اپنے قصیدے کو، فی حول کامل، 1 سال میں، ٹھیک ہے، فعرفت قصائدہ، تو مشہور ہوتے تھے یا جانے جاتے تھے ان کے قصیدے بالحولیات، حولیات کے نام سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حولیات کیا ہے، حولیات کہتے ہیں یعنی سالانہ نکلنے والے، ٹھیک ہے، سالانہ یعنی حول سے نا، یہ دیکھیں حول کامل 1 سال، تو یہ سال سے جو ہے نا ان کا حولیات کے نام سے پھر مشہور ہوتے تھے ان کے قصیدے، تو یہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ پیپر میں آتا ہوتا ہے صاحب الحولیات کون ہے، ٹھیک ہے، اور حولیات کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا، تو اس طرح کی پرسنالٹیز جب ہم لانگ میں تیار کرتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے ہمارے جو ہے نا وہ شارٹ اور MCQs بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں سے کچھ نہیں ڈالنا، یہ تو وہی باتیں ہیں آلموسٹ ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں، پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا یاد کرنے میں، آپ لوگوں کو مسئلہ ہونا ہے، اگر یہ ڈالنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ کانا زہیر من شعراء طبقۃ الاولیٰ فی العصر الجاہلی، یہ بات گزر چکی ہے، وتوجد فی شعرہ محاسن الادبیہ، اور ان کی شاعری میں جو ہے نا وہ ادبی خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں، بکثرت، بہت زیادہ اس میں فصاحت لفظ ہے، جزالت المعنی ہے، یعنی معنی اس کے اندر بہت عمدہ ہے، اور تراکیب جو ہے وہ خوبصورت لائی گئی ہیں، حسن التشبیہ اور استعارہ، اس میں یہ ساری نا علوم لسان جو آپ کو سر کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس میں آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی ہوں گی بلاغت میں، کہ تشبیہ، اشارہ، استعارہ، یہ ساری چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایڈ کرنا چاہیں تو 1-2 میں سے یاد کر لیجئے گا، جیسے یہ والی ہے فصاحت اللفظ، جزالت المعنی، متانت التراکیب، یہ ساری چیزیں یہاں تک اگر کرنا چاہیں نا تو تھوڑا سا ایڈ کر لیں، ادروائز نہ کریں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، بس لاسٹ میں آپ اس کو دیکھ لیں، یہ والا خلاصۃ القول، اس میں بھی 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں، وہ اس میں ڈال دیجیے گا، تو آپ کا یہ بہت زبردست مضمون تیار ہو گیا، اور بہت ایک جامع، اور جسے کہتے ہیں نا جامع، اور مطلب شارٹ سا اور پورا جامع ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح سے تیار ہو چکا ہے۔ وہ خلاصۃ القول، اور ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے، انہ کان شاعرا جاہلیا، کہ یہ جاہلی شاعر تھا، عظیماً کا مطلب ہے عظیم، عظیم جاہلی شاعر تھا، کما انہ من اصحاب المعلقات، جیسا کہ وہ اصحاب معلقات میں سے ہے، ٹھیک ہے، ولا یزال یعتبر من الشعراء طبقۃ الاولیٰ، اور طبقہ اولیٰ یعنی پہلے گروپ کے شعراء میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے، پھر تاریخ شعر العربی، عربی شاعری کی تاریخ میں، ٹھیک ہے۔ یہ لائن امپورٹنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، مکانتہ عند الادباء، اس کو یہاں سائڈ کارنر پہ ہیڈنگ بنا کے اگر آپ دے دیں تو یہ آپ کا ایک پوائنٹ بن جائے گا، اگر اس کو ہیڈنگ نہ بھی دیں تو آپ یہاں سے جیسے قول جریر لکھا ہوا ہے نا، سیم آپ نے یہی والی ہیڈنگ دینی ہے، جتنے آپ اس میں پوائنٹ بنائیں گے، ہیڈنگ دیں گے تو اتنے ہی آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ سم ٹائمز چیکرز جو ہوتے ہیں نا وہ صرف ہیڈنگس کو دیکھتے ہیں، آگے سینٹینس دیکھا ٹھیک ہے بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہے، اٹس اوکے، تو یہ اس کو دیکھیے گا، قول جریر، ٹھیک ہے، جریر کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، جریر کہتا ہے کہ قال زہیر اشعر اہل الجاہلیہ، یعنی زمانہ جاہلیت میں سب سے بڑا شاعر اشعر، ٹھیک ہے، سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ زہیر ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح ایک باقی سارا چھوڑ دیجیے گا اس میں سے،
یہ حضرت عمر فاروق کا کال لے لیجیے گا، یہ والا، ٹھیک ہے. مرتن قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان زہیرن شاعر الشعراء، ٹھیک ہے، کیونکہ زہیر جو ہے وہ شاعروں کا بھی شاعر ہے. ایک تو یہ قول ملتا ہے، دوسرا ان کے بارے میں ملتا ہے اشعار الشعراء، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. اکثر جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے نا کہ اشعار الشعراء عمر بن خطاب نے کس کو کہا ہے، یہ سوال بہت آتا ہے، شارٹ میں بھی آتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی. اشعار الشعراء، ٹھیک ہے، اشعار الشعراء یعنی شاعروں میں سے سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ عمر بن خطاب نے کس کو کہا ہے، تو وہ لہٰذا وہ زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے بس یہ ختم ہونے لگا ہے. اس کا یہ ایک شعر آپ یاد کر لیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے، بس ایک لائن یہ والا پورا یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے. یہ لازمی، اگر کسی پرسنالٹی کا ایک شعر بھی آپ لکھ دینا تو مطلب بہت اچھا ہوتا ہے اور اچھے مارکس ملتے ہیں. اس کو میں بس ایک کرواؤں گی آپ کو، اس کا ترجمہ بھی کرواؤں گی. اب ان کی شاعری کا ہم نے ٹچ یہ دینا ہے. لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ، ٹھیک ہے. لسان کہتے ہیں زبان کو، فتح کہتے ہیں آدمی کی. آدمی کی زبان جو ہوتی ہے نا نصف وہ آدھی ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہوتا ہے نا وہ آدھا اپنی زبان سے ہوتا ہے، وہ نصف فؤادہ، اور آدھا اس کا دل ہوتا ہے. مین کے انسان جو ہوتا ہے وہ آدھا زبان اور آدھا دل سے دونوں کو ملا کر ایک انسان بنتا ہے. انسان کو اگر 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے تو آدھا حصہ اس کا زبان بنتی ہے اور آدھا حصہ اس کا دل بنتا ہے. یعنی حکمت کی بات ہے نا یہ. لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ، انسان زبان جو ہے انسان کی وہ آدھی ہے اور آدھا ہی اس کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی انسان جو ہے وہ آدھا زبان اور آدھے دل سے بنا ہوتا ہے. فلم یبقی الا صورت اللحم والدم، فلم یبقی پس نہیں باقی رہتا الا صورت اللحم والدم، اس کے علاوہ جو چیزیں رہ جاتی ہیں نا وہ تو گوشت پوشتی ہے انسان کے اندر نا، ٹھیک ہے. فلم یبقی یعنی زبان ٹھیک نہ ہو، دل ٹھیک نہ ہو تو بر انسان گوشت پوشت کا نام ہے. اگر انسان کی یہ 2 چیزیں ٹھیک ہیں تو ایکچوئل میں اس میں انسانیت پائی جائے گی. سو ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا جو لیکچر ہے وہ بڑا انڈرسٹینڈنگ رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے، آپ نے اچھے سے سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. اور میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ساتھ ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ان کے بارے میں ایک اور بات میں نے آپ کو یہ بتانی ہے، بتاتے چلوں کہ زہیر بن ابی سلمہ کا جو معلقہ ہے نا، ان کے جو اشعار ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا امراء القیس کے 80 اشعار تھے نا، ٹھیک ہے. 80 اشعار پر اس کا قصیدہ تھا، معلقہ تھا. ان کا جو ہے وہ 65 اشعار پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں یہ بات لازمی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ویسے بھی پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.